أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. سے ہماری بات ہوئی تھی. اب ایلا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، پچھلی کلاس میں کسی بہن نے سوال کیا تھا کہ کسی نے یوں ہی چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، ایسی کوئی بات آئی تھی دیکھیں، تو ان کا کیا کیا جائے گا. تو اگر قسم کھا کر چھوڑا ہے، ایلا کی قسم کھا کر چھوڑا ہے کہ میں میری بیوی کے پاس، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں میری بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو ایسی قسم کھا کر جانے سے رکے رہنے کو ایلا کہتے ہیں. اور اس کی میگزیمم یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے کی ہے. اس سے زائد یہ قسم کھا کر رک نہیں سکتا، مطلب اپنی قسم کے پر رک نہیں سکتا. اس کو قاضی اس پر جبر کرے گا، زبردستی کرے گا، اس کو طلاق دلوائے گا، یا تو اصلاح کر کے دونوں آپس میں مل لینا ہے، ملاپ کرا دے گا. اگر کسی نے قسم بھی نہیں کھائی، طلاق بھی نہیں دی، جاتا آتا بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جیسے سفر میں چلا گیا، گم گیا، یا کسی نے پکڑ لیا، اس کو قید کر لیا، ایسی کوئی بات ناگہانی کوئی بلا آفت آ گئی جس کی وجہ سے دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، میل ملاپ نہیں ہے، تو اس کو ایلا کے مسئلے میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس کا تو انتظار کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہم پر ناراضگی سے قسم کھا کر الگ ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک قسم کا حادثہ ہے جو درمیان میں دونوں کے درمیان پیش آیا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو جی السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. تو اس میں کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ جیسے مطلب کتنا انتظار کرنا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سے اگر کوئی جدا ہو جاتا ہے تو اس میں انتظار کی مدت کتنی ہے؟ نہیں، بالکل بات چیت نہیں، کہیں آتا پتہ نہیں. جی مطلب پتہ نہیں ہے، بات چیت ہاں، نہیں ہے، تو کتنی دیر تک انتظار کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مطلب مفتیوں کے پاس رجوع کریں گے، تقریباً 2 سال مکمل تو اس کا انتظار کرنا پڑے گا، ہر طرح سے اس کی تلاشی وغیرہ کرنی پڑے گی. پھر مفتیوں کے پاس مطلب مفتیوں سے رجوع کر کے جو بھی ہے یہ کریں گے، معاملے کو سلجھائیں گے. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور سوال تھا کہ یہ جو طلاق کے سلسلے میں اگر کسی نے ایسے کہہ دیا کہ جیسے مطلب غصے میں، جیسے کہ اگر تم نے نہیں سنا تو میں تمہیں طلاق دوں گا، یا تو وہ بھی طلاق میں شمار ہو جاتا ہے؟ اگر اس نے نہیں سنا، اتنا سننے کے بعد بھی اگر نہیں سنا اور وہی جس کام سے وہ منع کر رہا تھا اگر وہ کام کر گزری تو طلاق پڑ جائے گی، مگر ایک طلاق ہوگی، وہ طلاق رجعی مانی جائے گی. ہاں، اگر وہ آپس بات چیت غصے میں اس کے بعد صحیح ہو گئے، بات چیت کر لی، آپس میں صلح ہو گئی، اچھے سے رہنے لگ گئے، تو مطلب ایک طلاق، مطلب ایک لائف لائن تو چلی گئی، مگر باقی ہیں دونوں میاں بیوی کے رشتے تو باقی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ. چلیں ہم آگے دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. شروع کر لیں گے. جی انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اب دیکھیں پیچھے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ایک ٹاپک شروع کر دی، ایلا سے بات شروع کی ہے. اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو 4 ماہ تک، زیادہ سے زیادہ وہ 4 ماہ تک ہی اپنی قسم پر رک سکتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا ضروری ہے. اور اگر اس نے خود قدم اٹھایا، طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، اگر نہیں آپس میں اصلاح کر لی تو اصلاح ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اگر طلاق دے دی تو اب طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا، چاہے عام حالت میں طلاق دے یا ایلا کی قسم کے بعد طلاق دے، جو بھی شکل ہو، جس شکل سے بھی ہو، بس اگر طلاق اگر ہو گئی کسی کی تو کیا ہوگا. پہلے جو ہے زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی مدت نہیں تھی، کوئی عدت یا کوئی مدت نہیں تھی، اور 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق یہ بھی نہیں تھا، بلکہ 100 طلاقیں بھی ہو جاتی تھی. ایک ہی جملے میں کہتا تھا کہ 100 طلاق تجھ کو 1000 طلاق، یعنی بات میں ایسی شدت پیدا کرنے کے لیے اٹھ پٹانگ کچھ بھی منہ سے بک لیتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر طلاق کی
مدت کو بیان کر رہے ہیں۔ کریں اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ کہہ رہے ہیں کہ طلاق شدہ عورت کے لیے، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکی رکھیں، یتربصن بانفسہن، اپنی آپ کو روکی رکھیں، یعنی کسی اور جگہ نکاح کرنے سے یا اپنے آپ کو آزاد سمجھنے سے روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور یہ بات ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی ان عورتوں کے لیے بات حلال نہیں کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہو، یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو ہرگز چھپانا نہیں چاہیے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن، اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں، احق بردہن، اپنی بیویوں کے لوٹا لینے پر، یعنی اسی طلاق کی مدت کے اندر، یعنی 3 حیض کے اندر۔ 3 حیض کی یہ مدت 3 مہینے 13 دن کے ہوتے ہیں، تو 3 مہینے 13 دن کے اندر شوہر کو پورا حق ہے کہ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنا لیں۔ ان کن، وہی کہہ رہے ہیں وبعولتہن، بعول کے معنی شوہر کے ہیں، تو ان کے شوہریں کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو لوٹا دیں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ چاہتے ہوں اصلاح کو، باہمی اصلاح کو، یعنی دوبارہ تنگ کرنے کو نہیں، دوبارہ زندگی جہنم بنا کر ایک نیا قیامت کھڑا کرنے کو نہیں، بلکہ باہمی اصلاح کو اگر چاہتے ہوں، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں باہمی اصلاح کا، تو ان کو حق ہے کہ پورا حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو اپنا لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے اسی کے مثل، یعنی ایسا ہی جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے، یعنی عورتوں کا حق ہے مردوں پر عورتوں کا ویسے ہی حق ہے جیسا کہ عورتوں پر حق ہے مردوں کا، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بالمعروف یعنی بھلائی کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں مردوں کے لیے درجہ ہے، فضیلت ہے عورتوں پر، واللہ عزیز حکیم، اور یہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مردوں کو ایک خاص درجہ دیا ہے، ایک فوقیت دی ہے، ایک ڈومینیٹنگ پاور دیا ہے، یہ کس وجہ سے دیا ہے؟ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اس میں مصلحت ہے، اس میں حکمت ہے، یوں ہی نہیں دیے ہیں بلکہ ایک حکمت کے تحت دیے ہیں۔ تو اب یہاں پر کچھ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ اب اس میں جو ہے بہت سارے علماء کا بہت سارے اختلافات ہیں کہ قروء کے معنی کیا ہیں، پاکی ہیں یا حیض ہیں۔ تو بڑے جو کبار صحابہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے جتنے بھی جلیل القدر صحابہ کی ایک بڑی کثیر جماعت کا یہی کہنا ہے کہ وہ 3 حیض ہے، قروء کے معنی حیض کے ہی ہیں اور وہ 3 حیض ہیں۔ بہرحال یہ بات یہ ہو گئی، اور یہ جو ہے پہلے جو ہے کوئی حیض کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، مگر جب یوں ہی طلاق دے دیا جاتا اور یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیات نازل فرمائی کہ اس کی ایک مدت ہے اور وہ 3 قروء ہے۔ اب یہاں پر جو چھپانے کی نہیں بات کی جا رہی ہے، اگر کوئی اپنی عدت کو کم ثابت کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بات کو چھپائی نہیں جائے گی، اپنی مدت کو کم ثابت کرنے کے لیے، یعنی کم سے کم اپنی مدت کو لانے کے لیے جلدی حیض کا بتا دے، یا تو اپنی مدت کو بڑھانے کے لیے زیادہ تاخیر تک حیض کی بات کر دے، یا تو پھر اس طریقے کی کوئی بھی حرکت نہیں کی جائے گی، بلکہ باقاعدہ ایمانداری کے ساتھ یہ 3 حیض عورت کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے، پورا اس کو اختیار دیتے ہوئے اسی کی گواہی لے گی، اس کی خود کی گواہی لی جائے گی، کوئی اور اس میں گواہی نہیں دے گا، یعنی کوئی لاجک سے یا مہینوں کے حساب سے
دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ 3 حیض تو 3 حیض اس کے برابر دیکھے جائیں گے. اور اگر کوئی 3 حیض کے اندر، یعنی 3 مہینے 13 دن کے اندر اندر اگر کوئی اپنے بیوی کو اپنانا چاہتا ہے تو پورے طور سے وہ اپنا لیتا ہے. دیکھیں دنیا کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ 2 چیزوں پر منحصر ہے. ایک عورت ہے دنیا کی بقا کے لیے، دنیا کی نسل کے باقی رہنے کے لیے، دنیا کے ایک سائیکل کے باقی رکھنے کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے. بغیر عورت کے دنیا کی بقا نہیں ہو سکتی. دوسرا، دنیا کی بقا، دنیا کے نظام کے سنبھالنے کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے. ایک تو عورت ہے، دوسرا دولت ہے. اس کے ذریعے سے دنیا کا ایک نظام چلتا ہے، دنیا کا معاشی نظام، یعنی دنیا کا ایک یہ چلتا ہے. اس میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو جتنی خوبصورتی سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اتنی ہی بدصورتی سے دنیا میں زلزلے آنے پر یہی باتیں منحصر ہیں. جہاں پر یہ دونوں چیزیں یعنی عورت اور مال، جہاں پر یہ اپنے اپنے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، ادھر یا ادھر ہو جائیں، تو پھر یہی باتیں، یہی چیزیں جو ہے دنیا میں زلزلہ اور فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر یہی چیزیں، اگر یہ دونوں عورت اور دولت، یہ دونوں اگر اپنے اپنے ٹریک پر رہیں گے، اپنے اپنے احاطے میں، اپنے اپنے راستوں پر رہیں گے، تو پھر دنیا جو ہے ایک جنت کا نمونہ بنتی ہے، اور پوری دنیا کا نظام سنبھلے ہوئے رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس نظام کو بڑی خوبصورتی سے سنبھالنے کے لیے عورتوں کو باقاعدہ حقوق بتلائے. پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورت کو ایک تو جانور ہی سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کو انسان ہی نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ وہ ایک شے تھی، ایک مال کی، جیسے مال کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ایسٹ ہوتا ہے، شے ہوتی ہے، ایسے ہی عورت کو بھی ایک شے سمجھا جاتا تھا. اس کو کوئی اس کا اپنا ذاتی کوئی حق نہیں ہوتا تھا. اگر والدین اگر کسی کے حوالے کرنا چاہیں تو وہ بالکل پوری اختیار کے ساتھ جس کسی کے ساتھ بھی باندھ دیں، عورت خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ مرتے دم تک جینا ہی جینا رہتا. بالکل وہ اپنی زبان کھول نہیں سکتی، اس کی گردن کی وہ خود کی مالک نہیں. اسی طریقے سے اگر شوہر مر جائے تو بعض بت پرستوں کے یہاں پر تو ستی سسٹم تھا کہ اس کو شوہر کے ساتھ جلا بھی دیا جاتا تھا. اس کو اپنے ساتھ اٹھنا، اس کو نہ وراثت میں کوئی حصہ تھا. یہاں تک کہ مغربی ممالک جو آج انسانیت کے گیت گاتے ہیں، انسانی حقوق کے گیت گاتے ہیں، اس معاشرے میں، یہ ویسٹرن میں، مغربی ممالک میں یہ تھا کہ وہ لوگ تو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک جانور کی حیثیت سے یہ کہتے تھے کہ یہ ایک مردوں کے استعمال کا ایک جانور ہے جو خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، بس یہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے کوئی اصول نہیں. اگر اس کو کوئی مار دے تو اس کا کوئی قصاص بھی نہیں، جو چاہے اس کو مار کر مروا دے تو اس کے پر کوئی کیس نہیں چلتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، اس کو جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر کچھ مدت کے بعد فرانس نے، دنیا میں سب سے پہلے فرانس نے ایک قانون یہ جاری کر دیا کہ انسان کو، یعنی یہ قانون پاس ہوا، ایک بل پاس کر دی گئی فرانس میں. اس میں یہ طے پایا کہ عورت جو ہے ان کو انسان کا درجہ ضرور دیا جائے گا، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی ہمارے مردوں کی طرح اس کے اندر بھی ایک انسانی روح ہے، مگر وہ مردوں کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے. اتنا احسان کر دیا فرانس کی حکومت نے. مگر اللہ رب کے نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی کایا کو پلٹ دیا، اس کو برابری کا حق دیا. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ دونوں کو برابر حق ہے، برابر حق ہے. جس طرح مرد، اور یہاں پر جب حقوق کی جب بات لائی گئی تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کو پہلے بیان کیا، مردوں کے حقوق کو بعد میں بیان کیا، اس لیے کہ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ حقوق کے ادا کرنے میں عورتوں سے حقوق مانگنے سے پہلے مرد اپنے حقوق کو پہلے پورا کریں. کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی انہی مردوں کے جیسا ہی، مردوں کے پر جیسا حق ہے ویسے ہی مردوں پر بھی حق ہے عورتوں کا بھلائی کے ساتھ. یعنی صرف وصول کی فکر نہ کریں بلکہ آپ پیش قدمی کریں. مردوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ پیش قدمی کریں حقوق کے ادا کرنے میں، حقوق کے ادا کرنے میں آپ پیش قدمی کریں. اب حقوق سے مراد کیا ہے؟ اسلام میں حقوق سے مراد کیا ہے؟ شانہ بشانہ چلتے رہیں، ایک جیسے کام کریں نہیں، بلکہ
اللہ رب العالمین نے، دین نے انسان کی الگ الگ فطرت کے اعتبار سے، مردوں کی فطرت کے اعتبار سے مردوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں، عورتوں کی فطرت کے اعتبار سے عورتوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ حقوق سے مراد یہ نہیں کہ دونوں ایک پلے پر آ جائیں اور دونوں ایک میدان میں چھلانگ لگا دیں اور سارے نظام کو گڑبڑا دیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے اپنے فطرت کے اعتبار سے حساب سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے گی۔ عورت کے ذمے اللہ رب العالمین نے دیا، عورت کی ذمے میں کچھ حقوق فرض کیے ہیں، جیسے شوہر کی خدمت کرنا ہے، شوہر کے مشورے کے بغیر نہ کرنا ہے، اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرے گی، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، شوہر کی امانت کی حفاظت کرے گی، یعنی اس کا خود کا جسم شوہر کی ایک امانت ہے، جیسا گھر کی ہر چیز امانت ہے، ایسا وہ اس کی خود اپنی ذات بھی اس کی امانت ہے، تو اس سب کی وہ حفاظت کرے گی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ایک نئی نسل کی پوری تربیت کرے گی، نئی نسل کو کھڑا کرنے کی پوری کوششیں کرے گی، ایک بہترین انداز سے، ایک بڑی خوبصورتی کا ایک خوبصورت ماحول کی تیاری کرے گی۔ عورت جو ہے آئندہ اگلے آنے والے 10 سال بعد کا یا 15 سال بعد کی ایک نئے ماحول کو تیار کر رہی ہے اپنی 4 دیواری کے اندر، اور پورے خاندان اور پورے کنبے کو جوڑے رکھ رہی ہے۔ مرد کے ذمے ہے عورت کا کھانا پانی، اس کا روٹی کپڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا بیوی پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو کھائے تو کھلائے، جو تو کھائے وہ کھلائے، جو تو پہنے وہ اس کو پہنے، اور اس کے چہرے پر کبھی نہ مارے، ناراض ہو کر اس کو گالیاں نہ دے، اس کو اپنے گھر سے ناراض ہو کر اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے، بلکہ گھر میں ہی رکھے اور تنبیہ کریں۔ اگر اس نے تیری امانت میں خیانت کی، یعنی جسمانی طور پر کوئی خیانت کی، کوئی بدفعلی کی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اس کو تو مارنے کا تجھے پورا حق ہے، تو اس کو مار سکتا ہے، مگر ایسا مار نہ مارے کہ وہ ظاہر ہو جائے، یعنی زخم آ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا نہ مارے، بلکہ مارے تنبیہ کے طور پر مارے۔ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو آگے اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے مستقل الگ آیات بیان کیے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے، اب عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اب مردوں کے پر حقوق لاگو کر دیے عورتوں کے، کہ وہ برابر انصاف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن خوبصورتی کے ساتھ عورتوں سے معاملہ کریں اور معاملوں کے کرنے میں پہل کریں، اخلاق کا مظاہرہ کرنے میں پہل کریں۔ اب عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ دیکھیں مردوں کا تم پر درجہ ہے، یعنی ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان کے مشورے کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا، رائے ضرور دیں گے، مشورہ ضرور دیں گے، بات اپنی ضرور رکھیں گے، مگر جو طے پائے گا اس میں شوہروں کی فرمانبرداری کی جائے گی، اس میں الجھیں گے نہیں۔ اس طریقے سے کچھ ایک خوبصورت اللہ رب العالمین نے ایک نظام کو سمجھا دیا، اور اس میں بڑی حکمت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہہ دیا ہے۔ تو کچھ ہے سوال؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ یہ بڑا اہم خطبہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سال تھا، اس کے کچھ ہی دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات ہوئے تھے۔ تو اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 1.25 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے عرفات کے میدان میں۔ تو اس خطبے کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس خطبے کے احکامات کو بہت اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہ دیں جس سے تم ناراض ہو، اگر وہ ایسا کریں تو پھر انہیں مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں تم اپنی حیثیت کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ۔ یہ عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر یہ کہا۔ تو اسی طریقے سے منہ پر مارنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گالیوں کے دینے سے منع کیا،
مگر عورتوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ایسے مواقع پیدا کرنے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں. تو اب یہاں پر شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے حقوق کے اپنے حقوق کے ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں. اگر بندہ اپنے حقوق کے ادا کرنے کی فکر میں لگ جائے گا تو حقوق کے مطالبے کے مواقع نہیں آئیں گے. یعنی ہر کوئی اپنا حق ادا کرنے کی فکر میں لگا رہے. اب جو بات کیونکہ یہ حقوق جو ہے اللہ نے طے کیے ہیں. جب اللہ نے طے کیے ہیں تو اب مجھ پر بھی حقوق ہیں، یعنی ہم پر بھی حقوق ہیں اور ہمارے مردوں پر بھی حقوق ہیں. اگر ہم ہمارے حقوق کو پورا کریں گے تو بس ہماری ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو گئے. اگر کسی سامنے والے نے اپنے حقوق کو ادا نہیں کیا، خوش اخلاقی سے پیش نہیں آیا، اسی طریقے سے حقوق ادا نہیں کیے، کچھ بھی کیا ہو، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہم الجھیں، بلکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اسے میں ہمیں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جواب دے لے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیں گے. اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم ہمارے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دنیا ایک گزارے کی جگہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے، گزارا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا گزارنے کی جگہ ہے تو بس یہاں پر گزارا کرنا ہے. رہنے کی مقام تو جنت ہے، وہاں پر ہم رہیں گے سارے آرام و آسائشوں کے ساتھ. دنیا ہے، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہی ہوگی. کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اور ماحول کی بھی خرابیاں ہیں. تو اس وجہ سے کچھ بھی اونچ نیچ ہو جائے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کے حوالے سونپتے ہوئے ہمیشہ اسی فکر میں رہنی ہے کہ کیا ہم سے ہماری ذمہ داری پوری ادا ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو گزار رہے ہیں اور جیسے ہی گزر جائے گا ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر ہمیں رہنا ہے. تو اگر یہ نظریہ اگر ہمارے زندگیوں میں آ جائے نا، ذہنوں میں، تو پھر انشاءاللہ کوئی بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. کسی کچھ سوال کرنا ہے؟ جی میرا ایک سوال ہے، دو سوال ہے. جی. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کے ذمہ آپ کا نان نفقہ ہے، لیکن کیا وہ بیمار ہو جاتی ہے سپوز، تو وہ آپ نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ اس کے ذمہ نہیں ہے. جی جی. وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے نہیں، دیکھیں نکلنا ہے جی. اگلا انٹرسٹڈ نہیں ہے ڈاکٹر کے پیچھے جانے کے لیے، گھر سے نکلنا ہے. اگلا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ بادر کرے یا اس کے نزدیک کوئی امپورٹنس بھی ہے کہ دیکھیں بیمار ہے. نہیں وہ تو دیکھیں اگلا انٹرسٹڈ نہیں ہے، انٹرسٹڈ ہے، یہ بات اور ہے. اصل میں یہ جو شریعت نے جو قانون لگایا ہے نا، یہ نہیں کہ بیمار اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کو بیماری میں سڑنے دو، پڑے رہنے دو، اس کے لیے تمہارا کوئی یہ نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے. یہاں پر بات کا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری کا علاج نہیں کر رہا تو اس کو بنیاد بنا کر خلا نہیں لے سکتے، اس کو بنیاد بنا کر خلا نہیں لے سکتے. اس بات پر جس طرح ساس سسر کی خدمت بیوی پر فرض نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ ساس سسر اگر گھر پر ہیں تو ان کو یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے، انسانیت سے باہر ہو کر جانور بن جائیں، نہیں، بلکہ یہاں پر اس بات کی اس رخ پر بولا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت ساس سسر کی خدمت کا انکار کر دے تو اس کو بنیاد بنا کر تم طلاق نہیں دے سکتے. یعنی اس طریقے کی باتیں ہیں. جس طرح آ رہی ہے بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ اس کو بنیاد بنا کر طلاق نہیں دے سکتے. ہاں اگر اخلاقاً اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے بد اخلاقی کا وہ وبال پائے گا. وہ تو حسن معروف میں آتا ہے نا، عرف میں آتا ہے، بھلائی کے ساتھ سلوک میں آتا ہے. تو ہر طرح کا سلوک کرنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا. جب دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے تو جسم اگر تکلیف میں ہے تو کیا اس کا علاج کی
اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی. ایک عام انسانیت کے لحاظ سے اگر کوئی ہمارے سامنے اگر کوئی جانور بھی اگر بیمار ہو تو ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا علاج کرے. اگر وہ یوں ہی دم توڑ دے تو ہم ذمہ دار ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. ایک معمولی جانور بھی اگر ہمارے سامنے دم توڑ دے تکلیف سے اور ہم نے اگر اس کی پرواہ نہیں کی، اور ہمارے علاوہ اگر کوئی اور پرواہ کرنے والا نہیں تھا، ہمارے علاوہ کوئی اور پرواہ کرنے والا نہیں تھا، تو یہ ہم پر فرض عین ہو جاتا ہے. اگر کوئی پرواہ کرنے والا تھا تو پھر یہ فرض کفایہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اگر کوئی ایسی شکل ہو، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس بیوی کی پاس خود کے پیسے نہ ہوں، اس کے پاس کوئی انکم کا سورس نہ ہو، اس کی خود کی مالیت نہ ہو، اور اس کے بچے بھی نہ ہوں جو جا کر اس کا علاج وغیرہ کروائیں، اس کے والدین بھی ویسے نہیں ہیں جو آگے بڑھ کر علاج کروائیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ شوہر اگر انکار کر دے علاج کروانے سے، نظر انداز کر دے، تو وہ شوہر گنہگار ہوگا، اس پر وہ گناہ ہوگا، مگر اس کو بنیاد بنا کر خلا یا طلاق نہیں لے سکتے. یہ بات ہے. آگے بات سمجھ میں؟ سن رہے ہیں؟ میری آواز آئی آپ تک؟ یہ جو طلاق والی بات ہے، یہ تو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا. میں تو فرضیت کے لیول پہ پوچھ رہی ہوں. دیکھیں، آپ ڈاکٹر کو جانا ہے نا، تبھی تو کچھ ہوگا. ابھی مسئلہ ہے کچھ، فار ایگزامپل کوئی بھی ایشو ہے فزیکل، وہ چل رہا ہے، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری سے فورتھ ڈگری پہ آ گیا ہے. آپ نے ایک آدھ دفعہ کیا، کسی کو اثر نہیں ہو رہا، مطلب اٹس آف نو امپورٹینس. خود بیمار ہیں یا ماں باپ بیمار ہیں تو اٹس اے بگ ڈیل. نہیں، وہ تو دیکھیں حسن اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارنے میں وہ چیز داخل ہے. میرا یہی کہنا ہے کہ داخل ہے. اگر کوئی شوہر، یہ نہیں کہ اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، انسان ہونے کے ناطے اس پر وہ ذمہ دار ہے، اس پر وہ ذمہ داری ہے، مگر یہاں پر اس لیے لفظ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس کو بنیاد بنا کر طلاق نہیں لے سکتے، اس کے لیے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے. ورنہ ان جنرل وہ انوالو ہے اس کے اندر، وہ ایکسیپٹ نہیں ہے، وہ ایکسیپشن اس میں نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہوں میں. لکھی ہے اسی آیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو مختلف کنڈیشنز انہوں نے لکھی عدت کے اعتبار سے، کہ اگر یا تو وہ لڑکی چھوٹی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اسے حیض نہ آتا ہو. اچھا، اگر وہ بالغ نہیں ہوئی تو اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اسے مناسب تو نہیں ہے، مگر نکاح تو ہو جاتا ہے نا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کر دیا گیا تھا 6 سال کی عمر میں. السلام علیکم باجی. جی، میرا ایک سوال تھا کہ جیسے حیض بند ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اگر طلاق ہے تو کیا مدت ہوگی؟ وہ 3 مہینے 13 دن کی مدت لیں گے. اوکے. ابھی ایک کنڈیشن یہاں لکھی ہے، وہ عورت جو حاملہ نہ ہو اور عدت جو ہے وہ ہے 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے، جو نارمل لیڈی ہوتی ہے، مطلب وہ تو اس کی نا میت کی، مرنے کی، میت کی ہے وہ، یعنی کہ وہ طلاق والی نہیں. طلاق والی نہیں ہے. جی، مطلب 3 مہینہ 13 دن ہی رہے گی. جس کا حیض بند ہوا ہے اسے کی بھی وہی رہے گی 3 مہینہ 13 دن. ہاں جی، 3 مہینے 13 دن رہے گی. یہ 4 ماہ 10 دن یہ صرف پوتگی کی شکل میں ہے، میں نہیں ہے، رائٹ؟ جی. اب وہ آئے گا اب وہ آگے آیتیں آئیں گی اس کے تعلق سے کہ 4 ماہ 10 دن ہے اس کی. یہ صرف طلاق والوں کی عدت ہے. 3 مہینہ 13 دن یہ رحم کے پاکی کے لیے ہے، تاکہ اگر وہ کسی اور سے نکاح کرے تو پھر نسل میں خلط ملط نہ ہو جائے. تو رحم کی پاکی کے لیے یہ 3 مہینے 13 دن منیمم مدت بتائی گئی ہے. ویسے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی حمل کے وضع ہونے تک، یعنی ولادت تک، پھر اس کی عدت چلے گی، چاہے وہ بیوہ بنی ہو یا طلاق شدہ ہو، اگر حاملہ ہے تو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے حمل کو نہ چھپاؤ. بیکار جھوٹ موٹ میں حیض آیا کر کے وقت نکال دیے، پھر آزاد ہو گئے، پھر جو ہے پھر کہیں اور نکاح کر لیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر کا بچہ تھا اور یہ دوسرے شوہر کے کندھے باندھ دیا گیا ہو، یا کوئی فساد پیدا ہو جائے،
اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم اپنے حملوں کو جو تمہارے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو نہ چھپاؤ، اگر حمل ہے تو صاف صاف بتلا دو. تو پھر حمل کے ولادت یعنی بچے کی ولادت تک وہ عدت چلے گی. پھر اور کچھ مطلب اس کی عدت اگر سپوز اگر حمل ہے تو پورے 9 مہینے اس کی عدت رہے گی. پورے 9 مہینے عدت رہے گی. اچھا. اور اگر وہ سیکنڈ میرج کرتے ہیں اپنا بچی. جی آواز میں آواز خراب ہے، تھوڑا دیکھ لو. دیکھو اپنی آواز ٹھیک کر لو، کچھ مائک کا مسئلہ ہے آپ کے پاس. جی بولیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر وہ حاملہ ہے اور اس کی طلاق ہو گئی تو وہ بچے کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر جائے گی؟ سیکنڈ ہسبینڈ کے اوپر کہ فرسٹ ہسبینڈ کے؟ نہیں پہلے کا بچہ ہے نا، پہلے ہسبینڈ پر جائے گی. لیکن وہ دودھ پیتا ہے، چھوٹا ہے، تو وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گی لیکن واپس دے دے گی. نہیں وہ تو وہ بچے کے اس کے اوپر اختیار ہے، مرضی پر. اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی مرضی قرار دی جائے گی. بچہ اگر وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ماں کے ساتھ رہے، باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو باپ کے ساتھ رہے. اور اگر سیکنڈ ہسبینڈ وہ اس کو اپنانے سے انکار کرے تو پھر اصل میں وہ اس کے اپنے باپ کا بچہ ہے نا، وہ پہلے شوہر کا، تو اسی کی ذمہ داری ہے، اس کی پڑھائی لکھائی، اس کا نان نفقہ، چاہے وہ ماں کے ساتھ جائے یا باپ کے ساتھ آئے، مگر اخراجات سارے کے سارے باپ کو دینے ہیں. اوکے. اور اگر باپ نہ دینا چاہے تو گنہگار ہوگا. نہیں گنہگار ہوگا. قاضی اپنی جانب سے جبر کر کے دلوائیں گے اس کو. اچھا. وہ اس کا فرض ہے. جی جی شکریہ بھائی. جی کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے نا عدیہ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جیسے مطلب ولادت سے پہلے جیسے طلاق دے دیے، ولادت سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں یہاں پر آیت میں آیا ہے نا، اگر 2 طلاق ایک ہی طلاق دیے ہیں، یہ 2 طلاق دیے ہیں تو اور رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہی طلاق اگر دی گئی ہے اور اس کی مدت اگر چل رہی ہے 3 مہینے 13 دن تک کے لیے، ایک ہی طلاق دے کر چھوڑے ہیں اور وہ اس کی عدت گزار رہے ہیں، تو پھر عورت آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ 3 مہینے 13 دن نہ گزر جائے. اگر 3 مہینے 13 دن کے اندر اگر شوہر اگر آپس ملنا چاہے تو مل سکتا ہے. اب اگر کسی کی کوئی حاملہ ہے اور اس کی مدت تو چل رہی ہے ولادت تک، اور اس دوران اگر دوبارہ شوہر اگر ملنا چاہے تو مل سکتا ہے، رجعت کر لے سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر. اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر آپس میں سمجھوتے کے ساتھ، حسن سلوکی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ اگر آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو پورا حق ہے ملنے کا شوہر کو. بیوی اگر منع بھی کر رہی ہو، بیوی نہ بھی مان رہی ہو، مگر شوہر کو حق ہے کہ منا لے اور وہ مل لے. مطلب اگر حمل کسی کو ٹھہر گیا ہو اور مطلب پہلے طلاق کسی شوہر نے طلاق دے دیا، اور یہ صرف 1 اور 2 طلاق کے بارے میں بات ہے. ہاں 1 اور 2 طلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں اور اگر طلاق ہو گئی اور ماننے تک 6 مہینے گزر گئے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے نہیں مان رہے، جیسے دل نہیں راضی ہو رہا، لیکن 6 مہینے کے بعد اگر ان کا دل راضی ہو گیا تو اگر 2 طلاق پڑ گئی ہے، 2 طلاق ہو گئی ہے. دیکھیں ابھی 1 طلاق اگر ہوئی ہے اور ایک ہی طلاق میں کو 3 مہینے 13 دن تک اگر گھسیٹا گیا ہے، جا رہا ہے، تو پھر یہ 3 مہینے 13 دن کے اندر بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی اس کے آپس میں سمجھا منا کے مل لے سکتے ہیں، رجوع آرام سے آسانی سے کر لے سکتے ہیں.
اگر 3 مہینے 13 دن گزر گئے اور یہ ماننا نہیں ماننا، جیسے آپ کے کہنے کے مطابق ماننا نہیں ماننا چلتا رہا، 6 ماہ ہو گئے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی، نکاح کی تجدید کر کے مل لے سکتے ہیں، یعنی کسی 3 گواہ کے درمیان ایجاب و قبول ہو جائے. جی صحیح ہاں ٹھیک ہے. پلیز جی یہ والا پوائنٹ دوبارہ بتائیے گا پلیز. یہ جو نکاح دوبارہ کرنے والا ہے کس کنڈیشن میں ہے؟ 2 طلاق اگر پڑ جائے یا 3 ماہ 13 دن عدت کی، یہ مطلب یہ عدت کی مدت گزر جائے، اور اس کے بعد اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک ہونا چاہ رہے ہیں اس وقت میں. اچھا پھر نکاح ہو گیا، صحیح ہے، دوبارہ تجدید نکاح ہو گیا، ہاں اس کے بعد جو ہے پھر اگین رائٹ آف 3 طلاق تو نہیں رہا نا، پھر تو نہیں وہ رہا، طلاق کرا. ایک ہی رہا. جی دو تو نکل چکے لسٹ سے. ایک اور کوشچن، آپ نے کہا کہ یہ کے بعد آپ نے رجوع کیا 6 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس کے بعد دوبارہ نکاح کرے گا. یہ بتائیے کہ وہ جو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے شادی، وہ کب ہوتی ہے؟ وہی 2 میں 3 ماہ 13 دن گزر گئے، ایک طلاق دی تھی، 3 ماہ 13 دن گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، آپس میں اپنایا نہیں ایک دوسرے کو، تو پھر کیا ہو گیا؟ آٹومیٹیکلی دوسری طلاق پڑ گئی. دوسری پڑ گئی. جی تیسری تو پھر بولنے پر ہوگی، دینے پر ہوگی. نہیں بولا اس نے، نہیں بولا تو ابھی عورت تو آزاد ہے. 2 کے بعد عورت آزاد ہے، چاہے تو آزاد ہے سے مراد وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. عدت ہو گئی اس کی، اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، یا رکے رہ کر اپنے پہلے شوہر کا انتظار بھی کر سکتی ہے. اسی وجہ سے خلا جو لیا جاتا ہے نا، اس میں بھی 2 ہی طلاق پڑتی ہے، 2 ہی ہوتی ہیں، اس میں 3 طلاق نہیں پڑتی، 2 ہی طلاق مانی جاتی ہے. وہ اس میں بھی زندگی میں جب چاہے تب اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ عورت کی عقل کمزور ہے اور وہ جلد بازی میں کچھ بھی قدم اٹھا سکتی ہے. تو شریعت نے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر دونوں کے لیے الگ الگ قانون بنائے ہیں. مردوں کے لیے تھوڑا سخت قانون ہے، عورتیں اگر اپنی طرف سے قدم اٹھائی ہیں تو ان کے لیے پھر بھی نرمی رکھی ہے، پھر بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر دوبارہ جا کر اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہے تو وہ جا کر تجدید نکاح کر کے مل لے سکتی ہے. مطلب اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی یعنی مدت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہے مدت ہے، کسی نے مدت ہے. کسی نے جی کتنی مدت ہے اس کے لیے پھر؟ 3 مہینے 13 دن ہی. نہیں کسی نے خلا لے لی، خلا لی تو بھی 3 ماہ 13 دن اس کی مدت رہے گی. اچھا 3 ماہ 13 دن کے وہ رجوع کے لیے ہو گئی نا 3 ماہ 13 دن. نہیں دیکھیں 3 ماہ 13 دن کے بعد وہ آزاد ہے، آزادی کے لیے ہے نا، آزادی کے لیے ہے یہ مدت ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. اگر فرض کر کسی نے خلا لے لی کسی نے جی، اور تقریباً سال گزر گیا، اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں مجھے شوہر کے ساتھ جانا چاہیے، ہاں تو دوبارہ نکاح کر کے جا سکتی ہے. ہاں یہی بات بول رہی ہوں میں. ہاں عورتوں نے جب قدم اٹھایا تو اللہ نے یہاں بھی ان کے لیے نرمی رکھی کہ کیونکہ عورتیں جلد بازی میں کوئی غلط قدم ضرور اٹھائی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جہاں بھی معاملے بگڑتے ہیں کیا کہیں، عورتوں کی وجہ سے اکثر بگڑتا ہے. عورتیں زبان چلاتی ہیں، جلد بازی میں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اپنے ہوش و حواس کھوتی ہیں، پھر معاملے کو تول دے دیتی ہیں. تو اگر عورت اپنے صبر و تحمل کا ایک بے مثال ایک یہ بتلائے نمونہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو کوئی پہاڑ جیسا بھی کوئی رکاوٹ اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی. عورتوں کو اللہ جی وعلیکم السلام. جی اگر کسی عورت کا 1-2 سال بھی طلاق کی مدت ہو گئی ہو تو پھر شوہر کیا نکاح کر سکتا ہے؟ اگر 2 طلاق ہے بعد 2 طلاق تک کی ہے تو نکاح کر سکتا ہے شوہر. مدت کا کوئی لیمٹ نہیں ہے کیا؟ وہ 3 ماہ 13 دن کے بعد وہ آزاد ہے، چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا یوں ہی رہ سکتی ہے.
जी जी। देखिए मर्द निकाह करने के लिए मान लें किसी औरत का 3 साल 4 साल तलाक हो गया है, बाद में ख्वाहिश हुई और मर्द को एहसास हुआ कि मुझे नहीं कर मुझे रुजू हो जाए, निकाह कर लें, तो क्या निकाह कर सकता है? 2 तलाक हो गई और हाँ हो सकता, निकाह कर सकता है। 3 तलाक में नहीं कर सकता, 2 में कर सकता है। जी जी जी। 3 तलाक की मुद्दत कब होगी? 3 तलाक की भी देखें 3 माह 13 दिन इद्दत रहेगी। इसके बाद रुजू वगैरह तो कोई नहीं है, बस आज़ादी के लिए 3 माह 13 दिन की उसको हैज़ गुजारने हैं, फिर इसके बाद वो किसी और से निकाह कर सकती है। जी। यानी एक साल अगर हो गया लड़की का तलाक तो तीसरा भी आ गया हमको लगता है जी। अगर वो तलाक शुदा 1 साल तक होगी उस शौहर से तो हम लगता है तीसरा तलाक भी उस पर नहीं आता। देखिए 2 तलाक अगर जबान से 2 तलाक बोली हो या तो 1 तलाक बोली हो, मगर 3 माह 13 दिन उस पर हैज़ के दिन गुजर गए, 3 महीना 13 दिन अगर गुजर गए या 3 हैज़ उस पर से गुजर गए तो ऑटोमेटिकली 2 तलाक दूसरी तलाक पड़ जाती है। या तो ये बोला जाएगा कि मतलब दूसरी तलाक पड़ गई, शौहर अगर या तो ज़बान से बोला हो 2 तलाक या तलाक मतलब 2 बार बोला हो या 3 माह 13 दिन का वक्त गुजार दिया हो, किसी भी सिचुएशन में 2 तलाक हो गई। अब 2 तलाक के बाद शौहर कभी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में दोबारा निकाह कर सकते हैं। मगर अगर 3 तलाक के लिए वो बोलना, वो किसी भी ऑटोमेटिकली नहीं आती वो तलाक, वो खुद से नहीं पड़ती। हाँ, उसको बोलना ज़रूरी है, देना ज़रूरी है। तीसरी तलाक यानी शरीयत ने मुश्किल में नहीं रखा है ज़्यादा। हाँ, कुछ कहीं जगह और इंसानों की जल्दबाजी पर कुछ एक ब्रेक लगाने के लिए, उनके अंदर उनको रोकने के लिए कुछ कवानीन, कुछ हद तक कवानीन सख्त रखे हैं, मगर गुंजाइशें भी रखे हैं जी। हाँ, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को नापसंद चीज़ 3 तलाक का देना है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर किसी को तलाक देना ही है, किसी मर्द को किसी वजह से तलाक देना ही चाहते हैं तो 2 तलाक तक ही बात को रखना है, 2 तलाक पर ही आज़ाद कर देनी है। 3 तलाक का लफ्ज़ कहते हुए 3 तलाक देते हुए आज़ाद करने की ये जुर्रत करने को नहीं जाना है, ये नापसंदीदा अमल है अल्लाह ताला को। मगर अब इसमें बॉटम लाइन रूल ये है कि सेकंड टाइम निकाह के बाद अब ऑप्शन सिर्फ 1 तलाक का रह गया है। जैसे ही 1 तलाक का लफ्ज़ निकला वो कम्प्लीटली नल एंड वॉइड हो गई शादी, है ना? क्या करें, दोबारा बताएंगे? मैंने कहा ये जो मतलब 1 साल कुछ महीने बाद फिर इद्दत के 2 तलाक के बाद मियां बीवी मिलते हैं, दोबारा निकाह होता है, ठीक है जी। उसके बाद जस्ट एक ऑप्शन रह गया है तलाक का। अगर वो तलाक एक दफा भी देगा तो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। हाँ जी 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 के बाद हलाला के अलावा हाँ जी जी। यानी ये इंसानी ज़िंदगी जो है, इंसान की आपस के जो ये रिश्ते हैं कोई खिलवाड़ नहीं है, ये बड़े एहतियात से संभल कर फूंक कर चलने के रिश्ते हैं। ये यहाँ पर ये बतलाया जा, ये समझ में आता है जो कानून शरीयत ने लगाया है ये मजाक नहीं है। एक दफ़ा गलती कर दी, चलो भाई माफ़ कर दिया, निकाह कर लो, चलो ज़िंदगी करो, फिर से दोबारा गलती करने लगेंगे तो अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। जी मुझे ये पूछना था कि खुला में हस्बैंड मतलब उसको बोलना ज़रूरी है तलाक? नहीं बोलना ज़रूरी नहीं है, मान जाना ठीक है, मान जाना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। नहीं माने तो खुला नहीं पड़ेगी। तो फिर खुला मतलब नहीं, अगर नहीं रहना है औरत को तो औरत को बिल्कुल अगर नहीं रहना है तो वो जो है रुजू करे, जमात के से अपने ख़ानदान के बड़े बूढ़ों को जमा करे और बैठक बिठाकर बात को रखे, फिर वो लोग जो है फैसला करके जुदाई पैदा करवा देंगे। हाँ, यानी उसको मतलब ज़बरदस्ती किया जाएगा कि वो जबर किया जाएगा कि वो खुला दे दे। 2 होगी पहले से ही 2 हो जाएगी। हाँ,
پہلے سے ہی 2 ہو جائے گی، اس میں 1 2 کر کے نہیں ہے، 2 سیدھے 2 ہو جائے گی، کیونکہ یہ آزادی چاہ رہی ہے نا لڑکی، تو آزادی کے لیے 2 ہونا ضروری ہے. آزاد تو اس کی عدت بھی اتنی ہوگی 3 مہینے تیرا ہی. ہاں ہاں ہاں. یہ جو دیکھیں ثلاثۃ قروء ہے نا، یہاں پر آیت کو آپ سمجھیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو یتربصن کے معنی روکے رکھے، یعنی دوسرا نکاح کرنے سے روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی آزاد ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھے. ابھی بس ہاں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حلالہ نکاح کسے بولتے ہیں اور وہ کب ہوتا ہے؟ ایکسٹرا کچھ مائکس آن ہے، آوازیں آ رہی ہیں، دیکھیں تھوڑا خیال کریں پھر پردے کا بھی. محمد نوید ہے جو پلیز ہوسٹ ہے وہ بند کر. محمد نوید ہوسٹ کون، کس نے بنا دیا؟ محمد نوید کون ہے جو ہوسٹ ہے؟ مجھے پتا نہیں مگر اس کا نہیں دیکھو اپنا بھائی کون کا جس سے رشتہ ماما سے نہیں، چچا سے نہیں، یہ لوگ خالو سے نہیں، لوگ اپنا ہو گیا. گیا نہیں تو بھگنا ہے نا اس سے ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ شگفتہ اپنا مائک بند کر لیں تو اچھا ہے، بتا دیں. ہاں سبھی بھابھی یہ جو شگفتہ خان ہے تو مائک بند کر لیجیے. شگفتہ خان جی. آپ کسی کا کوئی سوال تھا، بتائیں سوال. دیکھیں یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے حلالہ نکاح. ہاں جی حلالہ نکاح کا پوچھ رہی تھی آپ. دیکھیں 3 طلاق جب ہو جاتا ہے نا تو اب کوئی گنجائش نہیں، 3 طلاق اگر پڑ جائے تو کوئی گنجائش نہیں کہ دوبارہ اپنے شوہر سے ملنے کی، یعنی کسی بھی قسم سے رجوع نہیں کر سکتے، یعنی یوں ہی بھی رجوع نہیں کر سکتے، نکاح کے ذریعے سے بھی رجوع نہیں کر سکتے، بالکل نکاح نہیں ہوگا، ہرگز نکاح نہیں ہوگا. مگر اگر کسی حلالہ نکاح کر کے نہیں ہوتا، آج لوگ جہالت میں بنا لیے ہیں، اگر اتفاقاً جس عورت کو 3 طلاق پڑ گئی، 3 طلاق ہو گئی، وہ اپنا عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر لی، پھر اتفاقاً وہاں بھی بند نہیں پڑا اور اتفاقاً وہاں بھی اس کی طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں یہ اپنے پہلے شوہر اگر نکاح کرنا چاہے پہلے شوہر سے تو نکاح کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں حلالہ. آئی بات سمجھ میں؟ اور کوئی اگر کسی یہی غرض سے نکاح کرے تو گنہگار ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. سوال ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا ہے. جی جیسے واش روم جاتے نہانے وانے کے لیے تو جیسے بسم کرنا پڑتا ہے، جی غسل سے پہلے بسم اللہ کرنا ضروری ہے. حمام نیت دل سے کرنی ہے، دل سے نہیں دل سے کرنی ہے. اور ایک اور نجاست کی جگہ پہلے دھونا پڑتا ہے نا. ہاں جیسے وہاں کھجلی وغیرہ ہے تو صابن نمک سے کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک سے دھونے کی تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو کہا کرتے ہیں کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ تو نمک سے غسل کیا کرو، نمک کا پانی بنا کر. ان اللہ عزیز حکیم.
واللہ عزیز حکیم. اس سے پہلے جو ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہاں جی ایک ہی آیت ہے نا پوری. نہیں جو اس کا پچھلا پارٹ ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہاں جی کیا سمجھ آئے؟ نہیں یہ والا کوئی نہیں سمجھ آیا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کے لیے جیسے عورتوں پر فرض ہے کے مطابق اور مردوں کے لیے وہ ہے جیسے ان پر, لیکن ایک درجہ ان کا زیادہ ہے مردوں کا. اب وہ کس چیز کا درجہ ہے؟ حقوق کی ادائیگی میں کہہ رہے ہیں کہ برابری ہے, اور حقوق کی ادائیگی کی جو بات کی جا رہی ہے پہلے مردوں کی بات کو لایا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عورتوں کا بھی حق ہے مردوں پر. ابھی دیکھیں بات کو, عورتوں کا بھی حق ہے مردوں پر جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. ہو گئی بات. اب آگے فرما رہے ہیں اللہ پاک وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے درجہ ہے, یعنی کچھ فضیلت ہے, کچھ عظیمت ہے عورتوں پر. آئی بات سمجھ میں؟ تو جی بات کے ماننے میں, مشوروں کے طے کرنے میں, حاکمیت کے لحاظ سے, جیسے سورہ نساء میں بھی آگے آئے گا نا, اسی کے تعلق سے آگے آیت آئے گی الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے حاکم ہیں عورتوں پر. اس کی وجہ بھی بیان کی گئی, وجہ یہ کہ وہ تم پر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, اس واسطے کہ وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں. تو یعنی مردوں پر ذمہ داری ہے کہ بیوی کے نان نفقے کا خرچ اٹھائے, اور ان کے پردے کی حفاظت کرے, ان کی جسمانی حفاظت کرے, ان کی عزت کی, ان کے آبرو کی ہر طرح کی ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرا نان نفقہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سب کی وجہ سے جی جو عورتیں جاب کرتی ہیں فار ایگزامپل وہ زیادہ کماتی ہیں اپنے میاں سے, تو اس میں پھر برابر کا درجہ ہے. نہیں, شریعت نے تو عورتوں کو ذمہ داری نہیں دی ہے کمانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے. اگر گزارے کا خرچ اگر نہیں ہو سکتا, یہ حکم دیا ہے مردوں کو کہ اگر تم بیوی کا نان نفقہ نہیں اٹھا سکتے تو روزے رکھ کر اپنی جوانی کو کاٹو, نکاح کر کے کسی سے اصول مت کرو, بیوی سے کمائی کو مت اصولو. یہ شریعت کا قانون ہے. اور اگر جیسے خرچہ پورا نہیں ہو رہا بھی کما سکتی ہے پردے کے اندر رہ کر مردوں سے اختلاط کیے بغیر کما سکتی ہے پردے کے ساتھ. مگر یہ ہماری سوچ ہے کہ اگر خرچ پورا نہیں ہو رہا تو دو مل کے کما کر خرچ پورا کریں گے. دیکھیں مقدر کی روزی ہے اور یہ طے ہے. اگر ایک پانی کی ٹنکی ہے اور اس میں اگر ہم ایک نل لگا لیں یا 2 نل لگا لیں, جتنا ٹنکی میں پانی ہے اتنا ہی آئے گا, چاہے ہم 1 لگا لو نل یا 10 لگا لو. تو اگر بیوی جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور اس کی پوری فکروں میں لگی رہے اور اعمال کرتی رہے, تو اللہ پاک جو ہے جو رزق دیں گے, جو روزی دیں گے, اسی میں خوب برکتیں دیں گے. تو اب شریعت نے جو قوانین لاگو کیے ہیں اسی کے حساب سے شریعت نے پابندیاں بھی رکھی ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ شریعت نے جس پہلو کو اختیار کیا ہے اسی پہلو کے حساب سے اس نے قانون لاگو کیے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح